جو کرو اللہ قرآن نازل فرمایا ما کان محمد الابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ فرمایا سونیا مردہ وچوں تو کسے دا باپ نہیں، مردہ وچوں کسے دا باپ نہیں، کیونکہ اعتراض پہ وہ تا کر دینا کہ جے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا اپنا حقیقی بیٹا ہوتا، جبکہ نبی پاک نے جڑے حقیقی بیٹے نے انہاں دا تے بچپن وچ بھی بچپن اندر ہی وصال ہو گیا ہے۔ اللہ فرمایا ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، فرمایا سونیا تو مردہ وچوں کسے دا باپ نہیں، تے جدو نبی پاک مردہ وچوں کسے دے باپ نہیں تے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ دی بیوی پھر نبی پاک دی نو کی میں بڑھ سکتی ہے۔ سمجھ آئیے کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ قرآن دے وچ بند کر دیتی ہے کہ سونیا تو مردہ وچوں کسے دا باپ نہیں، جدو سرکار مردہ وچوں باپ ہی کسے دے نہیں تے پھر حضرت زید دی بیوی سرکار دی نو نہ لگی بلکہ جدو سرکار نے شادی کی تھی پھر سرکار دی بیوی لگی۔ یہ ونڈ اللہ نے قرآن کی تھی، کنے کی تھی ہے؟ اللہ نے قرآن نے وانڈے کی تھی۔ پھر اللہ فرمایا وَقَانَ اللَّهُ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ کہ سونیا سنتنو آخری نبی بنایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد نبوت دا دروازہ بند ہے، نبوت دا دروازہ سارے بولو نبوت دا دروازہ بند ہے۔ میرے آقا فرمایا لا نبی بعدی، فرمایا میرے تو بعد کوئی بھی نبی نہیں ہونا، کیونکہ میرے تے تواڈے نبی آخری نبی نے تے پھر نبی پاک تو بعد نبی ہی نہیں ہونا۔ پھر ایسی زمن نے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اے زیان قرآن نے حوالے نال میں حدیث عرض کر رہے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے تو بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، فرمایا نہ کوئی نبی آئے گا تے نہ کوئی رسول آئے گا۔ سبحان اللہ۔ پتہ کی چلیا کہ ساڈے نبی آخری نبی نے، ساڈے نبی آخری نبی نے، جے پھر کوئی نبی پاک تو بعد معاذ اللہ نبوت کا دعویٰ کرے کہ میں نبی ہاں، وہ بدبخت کذاب تے ہو سکتا ہے، جھوٹا تے ہو سکتا ہے، پر رب کعبہ دی قسم ہے وہ نبی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ دے قرآن نے آکھیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ میرا تے تواڈا نبی آخری نبی۔ پھر جے کوئی یہ دعویٰ کرے نا کہ معاذ اللہ میں نبی ہاں تے مینوں نبی منو، وہ جھوٹا تے کذاب ہے۔ کون ہے کذاب؟ کون ہے کذاب؟ پھر جنہیں بھی نبوت کا دعویٰ کیتا سرکار تو بعد وہ پھر ذلیل و رسوا ہویا ہے۔ دنیا نے اپنی اکھاں نال مشاہدہ کیتا ہے، دنیا نے اپنی اکھاں نال دیکھا ہے کہ جنہیں بھی نبی پاک تو بعد نبوت کا دعویٰ کیتا ہے، رب کعبہ دی قسم ہے وہ دی موت نو اللہ تعالیٰ نے لوگاں واسطے عبرت بنا دیتا ہے۔ کیونکہ دیکھو نا ایک بندہ قرآن کا انکار کر رہے ہیں، جڑا بندہ قرآن کی ایک آیت کا انکار کرتا ہے وہ دارا اسلام تو خارج ہو جاتا ہے۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی انہیں نبوت کا دعویٰ کیتا ہے، وہ کہا مینوں نبی آکھو، پتہ چلیا پھر انہیں ایک تے قرآن کا انکار کیتا ہے تے دوجے نمبر تے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار کیتا ہے۔ پھر یہ جس حال میں موت آئی ہے، ایدی موت نو بھی اللہ تعالیٰ نے
دنیا واسطے عبرت کا نشان بنا دیتا ہے تے جڑے لوگ نبی پاک دی ختم نبوت دے اوتے بولدے نے نبی پاک دی ختم نبوت دے اوتے پیرا دیندے نے رب کعبہ دی قسم ہے میرے آقا پیر میر علی شاہ فرماتے نے انہاں دی قبر دے اوتے نبی پاک دا ہاتھ نہ دنیا میں پریشان ہوں گے تے نہ قبر اندر پریشان ہوں گے تے نہ حشر اندر پریشان ہوں گے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی کہ انہوں نے نبی مصطفیٰ زندہ باد کیونکہ انہوں نے نبی پاک کی ختم نبوت تے پیرا دیتا ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو اکھاں ایسیاں نے کہ جڑیاں اکھاں جہنم دے اندر نہیں جان گیا جہنم دی آگ انہوں نہیں چھوڑے گی آپ حضرات دی توجہ ہے حضرات میرے آقا فرمایا دو اکھاں ایسیاں نے جنہوں جہنم دی آگ نہیں چھوڑے گی لوگوں ایک جڑی اللہ تعالیٰ دے خوف کو ڈر کے روئی ہوئے گی اللہ دے خوف کو ڈر کے جس آنکھ دی چو اتھرو نکلیا ہوئے گا او آنکھ کدی بھی جہنم اندر نہیں جائے گی دوسرے نمبر تے میرے آقا فرمایا جڑی آنکھ اللہ تعالیٰ دی رات پیرا دے دیا ہویا اسلام دا پیرا دے دیا ہویا جاگ دیئے کدی جہنم اندر نہیں جائے گی حضرات دیوکار بلا شبہ اے ہو گل دسنا چاہتا وا او تیری آنکھ اللہ دی رات جاگے اسلام واسطے اسلام سے تحفظ واسطے رات نو جاگے پیرا دوے او آنکھ تے جہنم اندر نہیں جائے گے دنیا والے جڑے راتاں جاگ دے لے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ختم نبوت دے پیرا دیتے نے دنے بھی جاگ دے نے راتی بھی جاگ دے نے اپنی جان دی پرواہ نہیں کر دے اپنے بیوی بچے دی پرواہ نہیں کر دے ہر شے وہ نبی پاک دے نام تو قربان کر دیتے پھر او جہنم اندر کیویں جا سکدے فرمایا دو اکھاں ایسیاں نے کہ جنہاں جہنم دی اگ نہیں چھوئے گی ایک وہ اکھ جڑی اللہ تعالیٰ دے خوف کو ڈر کے روئی ہوئے گی بندہ کدی کلا بیٹھا ہوئے نا تو بندہ اپنا گناہ غلطی یاد کر کے اللہ تعالیٰ دے خوف کو ڈر کے بندہ رویا ہوئے دوسرے نمبر تے میرے آقا فرمایا او آنکھ کہ جڑی آنکھ اسلام دے تحفظ واسطے جاگی ہوئے گی او آنکھ جہنم دے اندر نہیں جائے گی تے میں کیا رب کعبہ دی قسم ہے او جڑے نبی پاک دی ختم نبوت واسطے راتاں جاگ دے نے او جہنم اندر کیویں جا سکتے ہیں پھر اگلی گل سنو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازہ پڑھن واسطے تشریف لے گئے تے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نال لے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا دی بارگاہ وچ عرض کرتے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے جس بندے دا تسی جنازہ پڑھن واسطے آئے ہو نا اے بندہ گناہگار ہے اے بندہ کون ہے گناہگار ہے فاسق ہے فاجر ہے اعلانیہ گناہ کرنے والا بندہ ہے تو لہذا تسی دا جنازہ نہ پڑھو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں بھی اس وقت موجود سن انہوں کو خاطب کر کے آکھیا تواڈے وچوں کسے بندے نے انہوں کوئی نیکی دا کم کردیاں ویکھیا ہے انہوں کوئی نیکی دا کم کردیاں ہویا ویکھیا ہے ایک بندہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں انہوں نیکی دا ایک کم کردیاں ویکھیا ہے آج دے ساڑھے واسطے نیکی کرنا بھی بڑی مشکل ہو گئی ہے نا تو جے اسی نیکی کر بھی لئیے تو پھر اسی سانو انہیں دیر تک سکون ہی نہیں ہوتا جنہی دیر تک اسی کوئی 10-20 بندیاں 10 ہی نہ لئیے کہ پائیا میں نیکی کی تھی نیکی ٹھیک ہے
کرنی چاہیے لیکن کر کے ضائع بھی کرنی چاہیے میرے کیونکہ ہو سکتا ہے ساری کوئی ایک نیکی ساڑھے کام آ جائے وہ تے غفور الرحیم ہے نا پتہ نہیں کیڑی نیکی ساڑھی اللہ کو پسند آ جانی تے اللہ ساڑھی بخشش فرما دے میرے آقا فرمایا کوئی نیکی دا کام کر دیا بھی کسے بندے نے ویکھیا ہے کہ نہیں ایک صحابی عرض کر دے رہے یا رسول اللہ میں ایک کام کر دیا ویکھیا ہے میرے آقا فرمایا کیڑا عمل کر دیا ویکھیا ہے عرض کی تھی یا رسول اللہ اے رات جاگ کے تے مدینے پاک دی بستی دی حفاظت کرنا سی تھوڑی جی اٹھی آکھیں جو سبحان اللہ رات جاگ کے تے مدینے پاک دی بستی دی حفاظت کرنا سی مدینے پاک دی بستی دی اور اگر آتے دے وقت توجہ کرو وہ جڑا رات نو ایک رات جاگے تے مدینے پاک دی بستی دی دیکھ بھال کرے او دی حفاظت کرے دنیا والے ہو پھر انہوں شان کی مل دیئے مقام کی مل دائے اور مرتبہ کی مل دائے حضرات دیوکار تیرے آقا فرمایا ہونی دا جنازہ بھی میں آپ ہی پڑھاواں گا تیرے آقا فرمایا جنازہ بھی ہون میں ہی پڑھاواں گا ایدہ جنازہ بھی حضرات دے وقار توجہ کرو آج کسے دا جنازہ کسے دا استاد پڑھائے کسے دا مرشد پڑھائے لوگوں رشتہ دار گلہ کر دے ایک کٹے مقدرہ والا بندہ ہے ایک کٹی شان والا بندہ ہے اور جنہ جنازہ ایدے مرشد پڑھایا ہے ایدے استاد پڑھایا ہے لوگوں وہ کتنے مقدرہ والا غلام ہے جدہ جنازہ اس ہستی نے پڑھایا ہے جڑا نبیہ کا امام ہے کتنے مقدرہ والا غلام ہے کہ جدہ جنازہ تو آنے تے میرے آقا آپ پڑھایا ہے پھر خالی جنازہ نہیں پڑھایا بلکہ میرے آقا اپنے ہتھا نال او دی قبر اتھے مٹی بھی پائی تے ہاتھ کیڑے نے جنہ ہتھا دیا قسم اللہ نے قرآن میں اٹھائی نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم فمن لکسا فإنما یرکس لوگوں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہتھا دی قبر تے مٹی بھی پائی ہے نالے میرے آقا نے اس مرن والے لو اس قبر والے لو مخاطب کر کے آنکھیں آئے جنہیں تیرے نال آن والے نے اے تے کہنے نے بندہ گناہگار ہے اے فاسق اے فاجر اے اعلانیہ گناہ کرنے والا ہے میرے آقا فرمایا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت آج دا میرا موضوع بھی ہے یہ تاجدار ختم نبوت تو میں نے پتا ہے موسم بھی خراب ہے سردی بھی ہے جے تسی عشق مصطفیٰ دی شمع وچ روشن ہو کے عشق وچ ڈوب کے تے پیار وچ کھب کے تاجدار ختم نبوت دا نعرہ لاؤ گے تے سردی اونچی نظر نہیں ہوگی تاجدار ختم نبوت اچھا ماشاءاللہ بزرگاں نے ہاتھ چکے لے تے نوجوان بھی چک لو کوئی گل نہیں اے ہتھاں دی جدوں گواہی پینی ہے نا تے بیڑا پار ہو جانا ہے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں بشارت دیتی کہ تو جنتی ہے
نے گل سنیا جے اگر محبت نال بیٹھی ہوئی تو سن کے ایمان تازہ ہو جائے گا. جڑا بندہ ایک رات جاگے مدینے پاک کی حفاظت کرنے واسطے انہوں یہ شان ملتی ہے، یہ مقام ملتا ہے، یہ مرتبہ ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم او دا جنازہ بھی آپ پڑھاندے نے تے انہوں او دی قبر اتے مٹی بھی آپ پاندے نے تے نالے جنت دی بشارت بھی آپ دیندے نے. او جڑا ایک رات جاگے او دا اے مقام ہے تے جنہاں نے اپنی جاناں تے نذرانے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت تے قربان کر دیتی ہے. رب کعبہ دی قسم ہے پھر اللہ انہاں نوں کتنا کو اعلیٰ مقام تے مرتبہ عطا فرمائے گا. ایک رات بندہ جاگے ایک رات تے قادے واسطے مدینے دے تحفظ واسطے مدینے دا پہرا دیتا ہے ایک رات جاگ کے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت ہے تے جڑا نبی پاک دی عزت تے پہرا دوے تے اللہ انہوں کنے کو شان عطا فرمانی ہے. 4 جنوری دا دن گزریا نا پیچھے اے او دن نے کہ اس دن نو غازی ملک ممتاز حسین قادری رحمت اللہ نے آپ نے سلمان فصیح کو 27 گولیاں مار کے تے واصل جہنم کیتا ہے. کیوں کہ غازی صاحب کو اپنے بچے پیارے نہیں سن لگ رہے؟ بولو یار بچے کتنے نہیں پیارے ہوتے، بچے تے جانوروں بھی بڑے پیارے ہوتے. کیا غازی صاحب کو اپنے بچے نال کوئی پیار نہیں سی؟ اپنی بیوی والدین نال کوئی پیار نہیں سی؟ یا انہوں نے یہ کوئی پتہ نہیں سی کہ جب میں گولیاں ماریاں تو میری نوکری چلی جانی؟ پر غازی صاحب نے ایک گل دسی، انہاں آکھیا جان جاندی ہے چلی جائے پر نبی پاک دی عزت تے کسے نال کوئی سمجھوتا نہیں کرنا. بلکہ غازی صاحب نے دسیا لوگوں وہ جدو نبی پاک دی عزت دی گل آ جائے پھر بیوی بچے نہ ویکھیا جائے، اولاد نہ ویکھیا جائے، وہ نوکری نہ ویکھیا جائے. غازی صاحب نے دسیا ہے کیا پیش صاحب نے کسی چیز نال کوئی سمجھوتا نہیں کیتا، انہاں سے بد وقت واصل جہنم کیتا ہے. تے پیدا کرنے والے دی قسم ہے اج بھی غازی صاحب کا نام زندہ ہے تے کل بھی زندہ رہے گا، قیامت تک غازی صاحب کا نام زندہ رہے گا. کیوں کہ جڑا نبی پاک دی عزت دے پہرا دیندا ہے پھر سرکار او دے نال لجپالی ضرور فرماندے. آج تو دیکھو نا قادیانی جڑے بڑی تیزی دے نال لوکاں نوں گمراہ کردے نے. آج جنابے والا لوگ دولت دے لالچ چاہ کے ویزے دے لالچ چاہ کے اپنا ایمان ہی بدل لیندے، اپنا عقیدہ ہی بدل لیندے. لیکن یہ ویزے، یہ دنیا، یہ دولت جدو سب بند ہو جانے نے پھر ہر شاید تھے رہ جانی ہے. تے نہ گڑیاں تیری قبر چونیاں نے تے نہ کوٹھیاں کارا تے بنگلے تیری قبر چونے نے. تے جے تو نبی پاک دی عزت تے پہرا دیتا ہوئے گا تیرے دل وچ نبی پاک دا
پیار ہوئے گا, نبی پاک دی محبت ہوئے گی. رب کعبہ دی قسم ہے خونی رشتے بھی جتھے چھڑ کے آ جانے نے آمینہ دے لالے اتھے بھی آ جانے. لیکن اسی سرکار دی عزت بولیے تے صحیح, سرکار دی عزت اسی پیرا کر دیں. مرنا تے ہر بندے نے آئے, ہر بندے نے ٹور جانا ہے. جے مرنا بھی ہوئے تے بندے نے چاچ نال مرنا چاہیے. غازی صاحب گئے نا دنیا تو, میں خود الحمدللہ جنازہ پڑھے ہیں تے اے میڈیا دی خبر ہے کہ 7 لاکھ بندے نے جنازہ پڑھے ہیں, لیکن یہ تو بھی بندے زیادہ سن. یہ جنازے کیوں بڑے ہوتے ہیں, کیوں لوکاں دا ہجوم ہوتا ہے؟ کیونکہ جڑے سرکار دی عزت تے پیرا دیندے نے نا, پھر سرکار بھی انہاں دی کانڈ نہیں لگن دیندے. ماشاءاللہ. اس حوالے میں گل عرض کی تھی کہ 4 جنوری دا دن سانوں یاد ہونا چاہیے کہ غازی صاحب نے اس بدبخت نو واصل جہنم کیتا ہے, کہ نبی پاک دی عزت تے کوئی سمجھوتا نہیں کیتا, نبی پاک دی عزت تے پیرا دیتا ہے تے دینے دا حق بھی آئی. اور پیر میر علی شاہ صاحب گولڑے دا تاجدار, آنکھو سبحان اللہ, آپ نے نبی پاک دی عزت تے کیویں پیرا دیتا ہے. آپ حج کرنے واسطے تشریف لائے گئے. آپ حج کرنے واسطے جدو گئے نا تے رات نو ستے, اکھ لگی تے آقا آ گئے. سبحان اللہ. ہولی آنکھوں سردی بڑی ہے, اکھ لگی تے نبی پاک دا دیدار ہو گیا. نبی پاک دا دعا کریا کرو شالا وہ دن آ جائے, وہ کڑی آ جائے, اور رات آ جائے, سانو بھی ساڑی آنکھاں دا بھی وضو ہو جائے, سانو بھی سرکار دی دید ہو جائے. سرکار آ گئے. سرکار فرمایا کہ ہندوستان دے اندر میری ختم نبوت تے ٹاکا بجدا پیا, میری حدیثاں دی بے بروتی کیتی جا رہی ہے, تے تسی ایتھے بیٹھے. اور ویکھو مدینے پاک اگر بندہ ایک نماز پڑھتا ہے تے 50,000 نمازاں دا ثواب ہے, تے مکے پاک اگر بندہ نماز پڑھتا ہے تے 1,00,000 نماز دا ثواب ہے. پر پیر میر علی شاہ صاحب نے یہ نہیں دیکھا کہ میں بڑی دور دا سفر کر کے آیا تے میں بڑے پیسے خرچ کر کے آیا. رب کعبہ دی قسم ہے جدو خواب وچ میرے آقا آئے تے اس سے میرے واپس آ گئے. آکے آپ نے 2 کتاباں لکھیاں. کنیاں 2 کتاباں لکھیاں مرزے قادیانی دے رد دے اندر. جدو آپ نے کتاباں لکھیاں نا تو مرزے نے آپ کو مناظرے دا چیلنج کر دیتا کہ میں تواڈے نال مناظرہ کرنا چاہنا. ایک اللہ دا ولی ہوئے تے اتو نبی دی آل ہوئے. نہیں بولے تسی سبحان اللہ. ایک اللہ دا ولی ہوئے تے نالے نبی دی آل ہوئے, سید زادہ ہوئے. تو پھر آپ بھی پتہ لگ جانا سچا کون ہے تے جھوٹا کون ہے. میں کیا میں تواڈے نال مناظرہ کرنا چاہنا. تے پیر میر علی شاہ صاحب فرماندے نے ٹھیک ہے, وقت تو دس, دن تو دس, تاریخ تو دس, تے میں تیرے نال مناظرہ کرنے واسطے تیار ہوں. انہیں کہا فلاں وقت لاہور آ جائے جی, منار پاکستان آ جائے جی, یا بادشاہ مسجد اندر آ جائے جی. پیر میر علی شاہ صاحب پورا مادہ وفد لے کے تے بادشاہ مسجد اندر چلے گئے. انہوں قذاب ہے جڑا ہوئے جھوٹا انہیں کتے سامنے ہونا ہوتا ہے. انہوں آپ کا سامنا کرنے واسطے آپ نے سامنے نہیں آیا. سامنے ہوتا کیویں انہوں یہ تے پتہ تھی نا کہ سید زیادہ ہے, آپ کے سامنے نہیں آیا. اور پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے جے اج کدی مرزا میرے سامنے آ جاتا تے رب کعبہ دی قسم ہے فرماتے نے میں قلم نو کاغذ دے اوتے رکھنا سی تے قلم نے آپ ہی لکھ کے دسنا سی سچا کون ہے تے جھوٹا کون. رائٹر بڑا اچھا سی, لیکن لکھائی ہوئی بڑی اچھی.
تو وہ کہتا سی تفسیر لکھا گے جدی تفسیر اچھی ہوئی تو وہ مناظرہ جت جائے گا تو جدی اچھی نہ ہوئی تو وہ مناظرہ ہار جائے گا لیکن وہ آپ نے سامنے نہیں آیا آپ نے فرمایا جے قدر سب سامنے آ جاتا تے میری قلم نے یوں دس دینا سی وہ بدبختہ کہ تو جھوٹا ہے تو بلکہ میں دن جا کر میں جھوٹا ہے تو ظالم وہ جھوٹی تیری ذات جھوٹا ہے تو ظالم وہ جھوٹی تیری ذات لساتی سرکار آپ نے پہلے پیشن گوئی فرما دیتی سی آپ نے فرمایا سی انہیں جدو مرنا ہے نا مرزا قادیانی نے تو انہیں موت نو اللہ تعالیٰ نے لوگاں واسطے عبرت بنا دینا یہ آپ نے پہلے پیشن گوئی فرما دیتی سی جڑا ہوئے نا اللہ دا ولی وہ ظاہر بھی جانتا ہے تے باطن بھی جانتا ہے لیکن ہوئے ولی ولی ولا نہ ہوئے ولی ہوئے جڑے حقیقی اللہ دے ولی نہیں وہ ظاہر بھی جانتے نہیں تے باطن بھی جانتے نہیں پھر آپ نے جڑی پیشن کوئی فرمائی سی نا پیر جماعت علی شاہ صاحب پھر رب کعبہ دی قسم ہے جو آپ نے آکھیا ہویا اجھائی اور شرکپر شریف کا تاجدار میاں صاحب شیر ربانی رحمت اللہ علیہ میں خود 3-4 دفعہ اس علاقے سے تقریر کرنے گیا تھے آپ نے مزار سے میں حاضری دے کے گیا رب کعبہ دی قسم ہے جا کے انج محسوس ہو جائے کہ واقعی کسی اللہ کے ولی دے در تے آئے ہیں بندے نو سکون آ جاتا ہے جویں بندے دے گناہ ختم ہو جاتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ جویں دنیا کے اللہ تعالیٰ نے انہوں عبرت بنایا نا لوگا واسطے تے قبر وچ بھی اسی طرح ہی جویں پاگل کتا نہیں ہوتا آپ نے فرمایا انہیں قبر وچ بھی انہوں عذاب ہو رہا ہے تے قیامت تک انہوں عذاب ہوتا رہے تے مریا کیویں تو جو ہے پیٹ کی بیماری لگ گئی مرض لگ گئی اپنے پخانے میں ڈوب کے مر گیا منہ راہ بھی پخانا تے ہر پاسے کنا راہ بھی پخانا ایڈی عبرتناک موت اور بدبختی ہوئی ہے کہ وہ دے کوئی نیڑے بھی نہیں سی جاتا پھر پتہ چلے جڑے نبی پاک کی بے حرمتی تے گستاخی کرتے ہیں انہاں نو رب کائنات نے لوکاں واسطے عبرت بنا دیتا ہے کہ جڑے آقا دی ختم نبوت تے پیرا دیندے نے جڑے آقا دی ناموس تے پیرا دیندے نے او اج بھی زندہ نے تے کل بھی زندہ نے تے قیامت تک کی زندہ رہیں گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری عظمت شان مصطفیٰ زندہ باد ویسے آج بندے ٹھنڈے ٹھنڈے ہیں پتہ نہیں کی جانے یار بارش پئی ہے لیکن ایڈی بھی نہیں پئی کوئی گال نہیں ساڑھے سینیاں میں عشق مصطفیٰ دی شمع روشن ہے تے جدے دل میں فیض آباد ترنے دے تسا منظر ویکھے نے نا اتھے بھی بارش ہو گئی سی لیکن انہاں بارش نہیں دیکھیا انہاں نبی دا عشق دیکھیا ہے بلکہ میں دے جکھم قدر نبی دا کی جان دنیا دار کمینے قدر نبی دا کی جان دنیا دار کمینے سوگے پچھے
صحابہ اکرام کی زندگی پڑھ کے دیکھو کہ تانوں پتہ چل جائے گا کہ نبی پاک دی عزت تے پیرا دتا کیویں نے بلکہ صحابہ اکرام تے دعاواں منگدے رہے نے مولا موت آئے تے تیرے نبی دی غلامی وچ آئے ڈٹ کے آپ ذرا سبحان اللہ مولا موت آئے تے تیرے نبی دی عزت تے پیرا دیندے ہوئے موت آئے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہستیاں نے کہ جنگ احد تا بالکل وقت قریب سی یہ دونوں ہستیاں نے ایک نکر تے بیٹھ گئے دونوں تے حضرت سعد کہنے نے میں دعا منگاں گا تے تسی آمین آکھیا جائے تے جدو تسی دعا منگو گے تے میں آمین آکھاں گا میں دسنا چاہتا کہ صحابہ اکرام نے نبی پاک دی ناموس تے سمجھوتا نہیں کیتا سبحان اللہ ان حضرت سعد دعا مانگدے نے تے حضرت عبداللہ بن جاش آمین آخدے نے اور حضرت جو وقار توجہ کرو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگدے نے مولا کل جدو کافروں دے سامنے اسی چاہیے کافروں دے نال ساڈا مقابلہ جڑا بڑا بڑا پہلوان ہے او آوے جڑا بڑی چنگی تلوار چلاتا ہے آکھیا مولا کل جدو ساڈا مقابلہ ہوئے تے میرے مقابلے وچوں بندہ آوے پھر میں انہوں قتل کر دیا واسطے جہنم کر دیا جدو میں انہوں واسطے جہنم کر دیا پھر میں دی تلوار بھی لے سوال بھی لے لوا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے دعا منگی ہے حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا اتے آمین آکھی ہے آپ نے دعا منگی کہ مولا کل جدو کفار دے نال ساڈی جنگ ہوئے اب میں انہوں نے سامنے جاواں تے مالکا میرے مقابلے وچ جڑا بڑی چنگی تلوار چلان والا ہے او میرے مقابلے وچ آوے تے جدو میرے مقابلے وچ آوے تے میں انہوں واسطے جہنم بھی کراں تے نالے جڑا جنگی سوار ہے او دے اتے قبضہ بھی کر لوا رب کعبہ دی قسم ہے پھر جدو اگلے دن جنگ ہوئی ہے جو دعا وچ منگیا سی ہویا اچھے سبحان اللہ محبت سچی سی عشق سچا سی کیونکہ عشق کرتا صدا اپنے مرضی کے کم نہ راوے خدا نہ قرآن خدا جتھے چاہتا ہے چکا سر نائے کعبات نائے کربلا میں خدا تکبیر نعرہ رسالت شان مصطفیٰ ذکر مصطفیٰ زندہ باد اللہ تعالیٰ کی تعالیٰ مدینے لائے جائے سارے نوی لائے جائے جڑے بول دے نے انہوں نے بھی جڑے نہیں بول دے انہوں نے بھی پھر جڑی دعا منگی ہویا ہوں گئی اور بعد وچوں حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ جڑی دعا منگی ہے دل دے کنن نال سنن والی دعا ہے اج اسی تے اپنے اولاداں پیاریاں کرنے ہیں نا اسی تے نماز بھی 5 ٹائم دن نہیں پڑھتے ان جیسے کہتے ہیں سانو نبی پاک میں بڑا پیار ہے بڑی محبت ہے سنو حضرت عبداللہ بن جاش نے دعا کی منگی آکھے مولا میں تیری بارگاہ وچ دعا کرنا وا مولا کل جدو میرا سامنا کافراں دے نال ہووے تے میرے مقابلے وچ
ہوش کر جاواں پھر بعد وچوں میرے کان بھی کٹ لیتے جان میرا نک بھی کٹ دتا جائے حضرات نے وقار توجہ کرو آنکھیں مولا جدو میں تیری بارگاہ وچ آواں تے تو منوں پوچھے عبداللہ بن جاش کی لے کے آیا ہے اے کم کس جرم وچ کٹے گئے نے نک کیڑے جرم وچ کٹیا گیا ہے میں آکھاں گا مالکا تیری محبت وچ تے تیرے نبی دی عزت تیرا دے ہویا اے کان کٹے گئے اے نک کٹیا گیا ہے دنیا والے جدو جنگ شروع ہوئی ہے حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ لڑدیا آپ نے جام شہادت نوش کیتا ہے جدو قیامت پر پا ہوئے گی قیامت کا منظر رہے گا حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے سامنے جدو حاضر ہون گے آکھن کے مالکا ہر شے تیرے نام تو تے تیرے نبی دے نام تو قربان کر کے تے تیری بارگاہ وچ آ گیا آکھیا مولا قیامت والے دن حضرت سعد حضرت عبداللہ بن جاش آکھن گے مالکا میں تے تیری محبت دی خاطر تیرے نبی دی محبت دی خاطر اپنے کان بھی کٹوا دیتے نے اپنا نک بھی کٹوا دیتا ہے تے رب کعبہ دی قسم ہے پھر جنہ بھی نبی پاک دی عزت تے دنیا تے پیرا دیتا ہے اللہ دنیا تے بھی انہوں دی کانڈ نہیں لگن دیتا تے قبر وچ بھی اللہ کانڈ نہیں لگن دے گا حشر وچ بھی اللہ انہوں آدھا مقام تے مرتبہ عطا فرمائے گا سبحان اللہ محبت دعوے سے کرنے ہیں دعویٰ بھی وہی بندہ کرتا جڑا ایمان والا ہوئے با ایمان بندے نو کی لوڑ پئی یہ دعویٰ کرنا لیکن دعویٰ کرنا چاہیے ایمان دی علامت اچھی گل لیکن یار نبی پاک دی عزت سانو بولنا بھی تو چاہیے نبی پاک دی عزت سانو گل بھی تو کرنی چاہیے اور نبی پاک نے جس طریقے دلال زندگی گزارن کا جڑا طریقہ دسیا ہے او دے مطابق سانو زندگی بھی تے گزارنی چاہیے کہ نہیں اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اے حنفیہ دے امام نے آپ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد یہ دعویٰ کرے کہ معاذ اللہ میں نبی ہوں آپ نے فرمایا وہ کافر ہے اگلی گل سنیا جائے فرمایا جڑا بندہ ادھر دلیل منگے آپ نے فرمایا وہ بھی کافر وہ بھی کافر لیکن دیکھ لو سارے ملک پاکستان کے اندر قادیانی جڑے وہ بڑی تیزی نال پھیلتے ہیں بڑی تیزی نال کام کرتے ہیں تو سارے نوجوانوں نے جناب کسی نے ویزے دا لالچ دے دیتا ہے جی تے کسی نے جناب دولت دا لالچ دے دیتا کسی نے رشتے دا لالچ دے دیتا نوجوان جڑی نسل تباہ ہوئی جا رہی اسی کہنے ہیں کہ کوئی نہیں مسئلہ ہی کوئی نہیں لیکن سب تو بڑا مسئلہ جڑا ہے وہ عقیدہ ختم نبوت دا مسئلہ ہے تے جنہوں عقیدہ ختم نبوت دا مسئلہ سمجھ نہیں آیا وہ پوے ساری رات مسئلے تک لوگ قرآن پڑھے انہوں کوئی بھی مسئلہ سمجھ نہیں آ سکتا پھر آدھا حضرت فتاوہ رضیہ شریف کے اندر کی لکھے ہیں اے مرضیہ دے والے آپ فرماتے ہیں انہاں دے نال لین دین کرنا حرام ہے لین دین کرنا سارے بولو یار لین دین کرنا انہاں دے نال کھانا اچھی بولو انہاں دے نال کھانا انہاں دے نال پینا انہاں دے قبرستان اندر کسے مسلمان نو دفن کرنا بھی حرام ہے تے کسے مسلمان نو قادیانیہ دے قبرستان کے اندر دفن کرنا بھی حرام ہے انہاں دے نال کاروبار کرنا بھی حرام ہے اور بابا جی خادم حسین رضوی صاحب کی فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں مخلوق وچوں جڑی سب نالوں گندی ترین تے غلیظ ترین مخلوق ہے او خنزیر ہے آپ نے فرمایا خنزیر نالوں بھی جڑی گندی مخلوق ہے او قادیانی ہے او کون نے
اس مسئلے تے تھوڑی جی غور و فکر کرنی چاہیے کہ ساڈیاں نسلاں ساڈے نوجوان منڈے جناب کیڑے پاسے ول جا رہے ہیں. کوئی جناب باہر دے لالچ وچ کوئی یورپ کنٹری دے لالچ وچ او بھائی یہ دولتاں یہ ہر چیز اتنے رہ جائے گی. جے تو نبی پاک دی ختم نبوت تے پیرا دیتا ہوئے گا تے پیدا کرنے والے کی قسم ہے قبر جتھے کوئی بھی نہیں ہوتا اتھے تیرے تے میرے آقا آ جانا. اس واسطے ساڈا قادیانیاں دے نال کسے حوالے دے نال بھی کوئی ریلیشن نہیں ہونا چاہیے. کسے بھی وقت پر فکر دے نال تعلق رکھنے والا چاہے کوئی وہابی ہے چاہے کوئی دیوبندی ہے چاہے کوئی اہل سنت ہے اس مسئلے تے سارے دا ایک ہی فیصلہ ہے کہ قادیانی کافر ہے تے بدترین کافر ہے. ساڈا قادیانیاں دے نال کسے حوالے دے نال بھی کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ انہوں نے جس بندے نے قرآن کا انکار کر دیتا ہے جس بندے نے نبی پاک کی حدیث کا انکار کر دیتا ہے اور جڑے نبی پاک دی آل نو تے نبی پاک دی ازواج نو تے نبی پاک دے صحاب نو زبان دی تلوار نال زخمی کرتے ہیں ساڈا انہاں نال کی رشتہ ہے. او کسی غازی ممتاز کا توجہ ہے تہاڈی میرے بارے بس موقع کی تقریر آخری گل کسی غازی ممتاز قادری نے پوچھا سی کہ تو سلمان تسیر کو کیوں مارے ہے تیرا ہوتا مذہب ایک. آپ نے فرمایا چپ کر جائے میرا ہوتا مذہب ایک کتا تے میں کبھی نہ مارنا. فرمایا وہ گستاخ رسول سی تے میں عاشق رسول ہوں. کسے گستاخ دا کسے عاشق نال کی جوڑ پھر کی پتہ چلیا کہ اسی قادیانیاں دے نال یہ جنہیں اسی کہنے میں کہ اسی سننی ہے یہ جنہیں اپنے آپ نو جدو کسی نو بندہ انہوں نے خلاف کرنا ہوئے نا اندھے نے اسی بھی سن لیا اور پھر ہولی ہولی انہوں کھوترنا شروع کر دیں. یعنی کہ جڑا فرقہ آئے گا وہ لال دے بن کے کہ انہوں اپنے وال کرنے کی کوشش کریں گے. تو اس واسطے سانو اس مسئلے سے پوری چکلے اسی ہوشیار ہوئیے اس مسئلے سے سانو غور و فکر کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ اللہ بنو تے تھانو عمل دی توفیق